رحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس سے پریشان ہے۔ ہر شخص اپنے آپ میں ڈر محسوس کر رہا ہے اور ہر ممکن اس سے بچنے کی کوشش اور طرح طرح کی تدابیر استعمال میں لا رہا ہے اور لانی بھی چاہیے، مگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں تقدیر الہی پر ایمان ہے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ کوئی طاقت تقدیر کو مٹا نہیں سکتی۔ اگر ہماری موت ہمارے تقدیر میں کرونا ہی سے لکھی ہے تو ہو کر رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ جان لیجئے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ آئیے ایسے موقع پر ہم چند باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے گا اور ایمان کے اندر تازگی بھی آئے گی۔ تو آج سے یہ چند کام ہے، ہم شروع کریں۔ پہلا، نمبر 1، تقدیر الہی پر ایمان کامل رکھیں۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 3، بھلائی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور خود بھی رکیں۔ نمبر 4، اللہ کی طرف رجوع کریں، گریہ وزاری کریں۔ نمبر 5، گناہ اور معصیت سے دوری اختیار کریں۔ نمبر 6، توبہ استغفار کریں۔ نمبر 7، اعمال صالح کریں، اور یہ اعمال صالح مہلکات سے بچاتا ہے۔ نمبر 8، کسی مصیبت زدہ کی پریشانی کو حل کریں۔ نمبر 9، اگر والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ یہ مصیبت و پریشانی سے بچاتا ہے۔ نمبر 10، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ نمبر 11، صبح کی نماز وقت پر باجماعت پڑھیں اور 5 وقتہ نماز کا خاص خیال کریں۔ نمبر 12، اگر موقع ملے تو چاشت کی 4 رکعت کی پابندی کریں۔ نمبر 13، دعا کے ذریعے اللہ کی قربت اختیار کریں۔ نمبر 14، اللہ سے دنیا و آخرت کی بخشائش طلب کریں۔ نمبر 15، اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کریں۔ نمبر 16، صبح و شام اللہ سے معافی اور عافیت صحت یابی کا سوال کریں۔ نمبر 17، اللہ سے اپنے بدن اور سارے اعضاء کی سلامتی کا دعا کریں اور یہ دعا کریں: اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ نمبر 18، اللہ کی پناہ مانگیں خرابی صحت سے۔ نمبر 19، اللہ کی پناہ مانگیں مہلک اور خبیث بیماریوں سے، اور یہ دعا کریں: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ نمبر 20، اللہ کی پناہ مانگیں تمام قسم کی مصیبتوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کہا: تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ نمبر 21، جب کسی جگہ جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک
اس جگہ پر رہیں گے کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اس کو 3 مرتبہ صبح شام ضرور پڑھیں۔ نمبر 22، حضرت یونس والی دعا کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ صحیح سلامت دنیا میں لایا تھا۔ نمبر 23، جب بستر پر سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اور جب یہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 24، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو ضرور پڑھیں۔ جو رات کو اسے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے کفتاہ من قیام اللیل، قیام اللیل سے یہ کافی ہو جاتا ہے۔ وقیل من الشیطان وقیل من الآفات، یعنی یہ اس 2 آیت کو اگر پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے لیے قیام اللیل کی طرح سے بہتر ہے، اور یا کافی، قیام اللیل سے کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور تیسرا تمام قسم کی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 25، سورہ معوذتین اور سورہ اخلاص صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور ایسے کرنے سے، اس کو پڑھنے سے یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ ان تمام نقصانات شیاطین کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 26، اپنے بچوں کے لیے یا بچوں کو تعوذ پڑھنے کی عادت ڈلوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو کہتے تھے کہ تم اس دعا کو پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ نمبر 27، اللہ کا نام لے کر، اس پر بھروسہ رکھ کر جب بھی نکلیں گھر سے تو اس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ایسا کریں گے تو شیطان آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی آپ پر نہیں ڈال پائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے نکلا ہے، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 28، صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح اگر پڑھیں گے تو شام تک کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ پر کوئی پریشانی کوئی مصیبت اچانک ناگہانی نہیں آئے گی۔ حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں برابر اس دعا کو پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس دعا کو کسی وجہ سے بھول گیا اور نہیں پڑھ پایا، اسی دن اس پر ہم پر فالج کا حملہ ہوا، یعنی فالج لقمہ مار دیا اس کو۔ تو اس دعا کو پڑھیں گے تو بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 29، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو وہ جو مصیبت میں وہ شخص مبتلا تھا، آپ نے جو دیکھا ہے اس کو دیکھ کر پڑھا تو وہ مصیبت آپ پر نہیں آئے گی، اس لیے اس دعا کو بھی یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں۔ نمبر 30، کسی پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مصیبت و پریشانی میں پڑھنے کے لیے ہم کو کہا۔ نمبر 31، اجوا کھجور اگر ہو تو صبح شام 7 عدد کھائیں، کیونکہ جب 7 عدد کھائیں گے، جس دن آپ کھائیں گے اس دن آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 32، چھینکتے وقت اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیں تو بیماری نہیں پھیلے گی اور خود بھی محفوظ رہیں گے۔
नंबर 33, पानी पीते वक्त बर्तन में सांस ना लें तो बीमारी नहीं फैलेगी और ख़ुद भी महफूज रहेंगे। नंबर 34, बदन की तहारत और दोनों हाथ धोने का एहतमाम करें तो बीमारी से बचेंगे और अल्लाह आपको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। नंबर 35, खिसाल फितरा का एहतमाम करें। ये बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। खिसाल फितरा क्या है? मूंछ काटना। आदमी का मूंछ अगर लंबा हो तो उसकी गंदगी मुंह में जाएगी, लिहाजा मूंछ काटना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, नाखून तराशना, उंगली के पोरों को धोना, बगल का बाल उखाड़ना और नाक के नीचे की सफाई का एहतमाम करना, ये सब खिसाल फितरा में से है। इसका एहतमाम करें तो बीमारी से बचे रहेंगे। इसी तरीके से नंबर 36, बर्तन के मुंह को ढांक कर रखें, क्योंकि रात में शैतान ज़मीन में फैलता है, बीमारी ज़मीन में फैल जाती है रात को, और जो बर्तन खुला रहता है उस बर्तन में वो बीमारी वाक़ हो जाती है। लिहाजा बर्तन के मुंह को ढांक कर रखें, बीमारी से महफूज रहेंगे। नंबर 27, सदका व खैरात क्या करें? चूँकि सदका व खैरात करने से मुसीबत और बीमारी बलाएं टल जाती हैं। नंबर 38, हराम खोरी और फासिद किस्म के खाने से बचें, चूँकि जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया है उसमें न फ़ायदा है और न शिफा है। नंबर 31, बीमारी से बचते हुए मुसाफा करने से बचें, और मुसाफा करने से बचने में ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। वफ़द सकीम जब आया था मदीने में तो उसमें एक मजलूम शख्स था। आपने उसके पास खबर भेजा, अना इन्ना कद बायाना का फ़र्ज, कि हमने तुमसे बैत कर लिया है, तुम लौट जाओ। आपने हाथ मिलाकर उससे बैत नहीं किया। इससे पता चलता है कि जब इस किस्म की बीमारी आ जाए, वो जो सर्वे वाली बीमारी हो, तो आदमी को मुसाफा से बचना चाहिए, सिर्फ सलाम करना चाहिए। नंबर 40, जिस शख्स को ऐसी बीमारी लगी हो जो फैलने वाली हो, उस शख्स से बचना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फिर्रू मिनल मजज़ूम कमा तुफ़िर्रू मिनल असद, यानी कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जा सकता है या भागता है। तो बचना चाहिए इन चीज़ों से। नंबर 41, जहाँ ये बीमारी हो, फैली हुई हो, वहाँ जाने से परहेज़ करें। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के सफ़र में थे। जब मकाम सरग में थे तो अबू उबैदा बिन अल-जर्राह अपने साथियों के साथ उनसे मिलने आए, तो उन लोगों ने खबर दिया कि शाम में वबा फैली है। यह सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो उनके साथ आए थे लौटने का इरादा करते हैं। तो अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, अफ़िरारम मिन क़द्रिल्लाह, ए उमर तुम तकदीर इलाही से भाग रहे हो? तो उमर ने कहा, नाम नफ़िर्रु मिन क़द्रिल्लाह इला क़द्रिल्लाह, हाँ हम तकदीर इलाही से तकदीर इलाही की तरफ भाग रहे हैं। तो अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस मौके से कहा था, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा समिअतुम बिही बिअर्दिन फ़ला तक़दमू अलैहि व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा फ़ला तख़रुजू फ़िरारा मिन्हु, कि जब तुमको पता चल जाए किसी ज़मीन के अंदर बीमारी फैली हुई है, फ़ला तक़दमू अलैहि, तुम उस ज़मीन की तरफ, उस शहर की तरफ मत जाओ। व इज़ा वक़अ बिअर्दिन व अंतुम बिहा, और जब जिस जगह तुम हो वहाँ पर कोई बीमारी फैल जाए, फ़ला तख़रुजू फ़िरारा मिन्हु, तो उस बीमारी के डर से तुम उस शहर से बाहर न निकलो। तो मेरे भाइयों, ऐसी जगहों से जाने से परहेज़ करें। ये चंद बातें थी जो मेरे जहन में आया, आप सबको आगाह कर दिया। उसके मुताबिक अमल करें और एहतियात करते रहें। अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और गर्म पानी
پینے میں استعمال کریں، بھیڑ بھاڑ والے جگہوں میں جانے سے پرہیز کریں، اپنے اپنے گھروں میں ہی ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔